فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پی ٹی آئی کا وفد آج ملاقات کے لیے گیا ہے، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں جسٹس سیاہی آفریدی سے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی نے جو جیل سے باہر کی جو قیادت ہے انہوں نے کچھ معروضات پیش کی ہیں۔ کیا وہ معروضات درست ہیں؟ کیا انہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، اور انہیں کیوں بلایا گیا؟ اس حوالے سے میں آپ کو بات کروں گا۔ لندن میں جو کل مظاہرے ہوئے ہیں ہمارے آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے، اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کچھ بات کریں، اور ان دوروں سے یا ان مظاہروں سے کیا اثرات ہوں گے، اور کیا اب عمران خان کے حوالے سے کچھ معاملات میں تیزی آ رہی ہے، اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ بہت اہم ویلاگ ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کل جو برطانیہ کے اندر مظاہرے ہوئے تھے آرمی چیف کے دورہ برطانیہ، جو کہ انہیں ایک خاص ایشو کے لیے، ایک میٹنگ کے لیے، جو کہ ایک دفاعی سطح کی تھی، جس میں کہ وہ برطانوی فوج کے ایک مشاورتی جو ٹیکنیکل کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، دفاعی اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور ایک اہم دستہ ہے اس کے حوالے سے، اور تمام جو برطانوی فوج کے جو تکنیکی جو معاملات ہیں اس پہ کچھ مشاورت اور کچھ انہیں چیزوں کو بریف کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ دورے صرف ٹیکنیکل ہی سطح کے نہیں ہوتے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ افواج کے جو ڈیپ اسٹیٹس ہوتی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مستقبل کی بہت ساری چیزیں، اپنے جو پروگرام ہوتی ہیں ملکوں کے اندر کہ عوام کو کیسے چلانا ہے، ملک میں کیا معاملات ہیں، ریاستیں کس طرح چلیں گے، ان کا اور اس ملک کا اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کن کن اصولوں کی بنیاد پر الائنس ہوگا، اور کیا مشترکہ مفادات ہو سکتے ہیں، اس پر بات چیت ہوتی ہے۔ سائڈ لائن پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن فرنٹ پہ صرف ٹیکنیکل باتیں اور اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ باہمی تعاون، باہمی شراکت، یہ رٹے رٹائی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دورہ اہم تھا، لیکن جو کچھ وہاں پر ہوا ٹھیک ہے، وہ تو ہم اس کی توقع کر بھی رہے تھے، اور ہونا بھی جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے جو صورتحال پاکستان میں پیدا کی گئی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو پسندیدہ جماعت ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے، جو ظلم اور ستم کا جو ایک غیر قانونی جو کچھ صورتحال روا رکھا گیا ہے، تو رد عمل تو آنا ضروری تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جو مظاہرہ ہوا ہے برطانیہ کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہے اس کو۔ اب کچھ لوگ تجزیہ نگاروں کا مجھے بھیجا ہے لوگوں نے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ 30-40 لوگ تھے۔ خیر اتنا بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، 30-40 تو خیر کہیں نہیں تھے۔ میرے خود وہاں پہ ہماری تنظیم کے لوگ موجود تھے، انہوں نے وہاں پہ دیکھا، رپورٹس بھی آئیں اور بہت ساری چیزیں، اور ہمیں ہمارے اپنے ذرائع ہوتے ہیں۔ بہرحال اب یہ کہنا کہ جناب وہ انگلینڈ کے اندر 15 لاکھ آدمی ہے، 20 لاکھ، تو 15 لاکھ 20 لاکھ آدمی تو اپنا کام وام چھوڑ کر نہیں آ سکتے نا۔ 15 لاکھ 20 لاکھ، یا پھر عمران پی ٹی آئی کے جو پاکستان کے اندر جو حکومت ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، اس کے مظاہرے کو کیا کہتے ہیں، جو غزہ کے اندر جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کے ساتھ تعبیر دینا کہ جناب اصل تو مظاہرہ وہ تھا۔ بھئی وہ غزہ کا معاملہ عالم اسلام کا معاملہ ہے، وہ پوری مسلم ورلڈ کا معاملہ ہے، اس میں 15 لاکھ آدمی بھی آ سکتے ہیں، اس میں 50,000 بھی آ سکتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی عوام کا مسئلہ اس لیے ہے کہ جو پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہ ملک کے معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ کافی حد تک ان کے اندر شعور بھی ہے، اور جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو اللہ ماشاء اللہ کیا کہہ سکتے ہیں، میں کچھ کہتا نہیں، ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہوں ان کے بارے میں۔ اور باقی جو ان کے جو لیڈران ہیں وہ بھی سب بدعنوان ہیں، اور بدعنوانی اور ٹکڑیوں کے اندر اپنے اپنے ذاتی مفادات کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ تو بیرون ملک لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا پلان تھا، اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے سرکاری سطح پر جو ہے انہوں نے ایک ایف آئی آر تو کٹا دی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو لوگ وہاں پر تھے ان کے پاسپورٹ ضبط کیے جائیں گے، اور بٹ کر لیں آپ، پاسپورٹ ضبط کر لیں گے، کیا ہوگا؟ پاسپورٹ ضبط کر دیں گے، نہیں آئیں گے پاکستان، وہ یہی ہوگا کہ جو ہے اگر مطلب اس طرح آپ کریں گے تو نفرتیں تو آپ بانٹیں گے، اور نفرت تو آپ پہلے پاکستان کے اندرون ملک پاکستان میں لوگوں کو، آج اندرون ملک لوگوں کو نفرت ہے، تو جو بیرون ملک پاکستانی آپ انہیں بھی نفرت کا شکار کریں گے، نہیں آئیں گے لوگ، پاکستان بھی پیسے نہیں بھیجیں گے، اور بھی نہیں بھیجیں گے پیسے، اور اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اور یہ سدا تو رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔
عوام کے دل میں جو ادارہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ کوئی الیکشن کمیشن ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، جو بھی سرکاری ادارہ ہو یا اس کا کوئی بھی اگر ادارہ اگر عوام کے اندر اپنے کردار سے اگر نفرت پیدا کرے گا تو وہ تو ادارہ تو رہے گا ہمیشہ، تو وہ تو پھر نفرت تو ہمیشہ اس ادارے سے ہو جائے گی. شخصیت تو آتی جاتی ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گی. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے مسلسل نفرتوں کا پرچار تو کر رہے ہیں، اور سرکاری سطح پر بلا شبہ ٹھیک ہے، پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے لوگ جو تنخواہ دار ہیں سرکار کے، وہ تو بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جناب ایسا ہو جائے گا، فلانا ہوگا، ڈھمکانا، وہ آپ کچھ بھی کرتے پھرے، لیکن یہ کہ پاکستان کا جو ایک امیج جو ہے وہ ساری دنیا میں خراب ہو رہا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب وہ ایف آئی آر کاٹ دیں گے اور یہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے. کر دیں، آپ ایف آئی آر کاٹ دیں، سب کچھ کر دیں، نہیں آئیں گے لوگ پاکستان میں لوگ موجود ہیں، ان کو کیا مل رہا ہے ابھی تک؟ لاکھوں لوگ نکل کے بھاگ رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں. اگر لوگوں کو اتنی محبت پاکستان سے ہوتی تو لوگ نکل کے بھاگتے. سارے لوگ تو نکل کے بھاگ رہے ہیں. اور یہی جو ہے پلان جو ہے، مطلب جو ہمارے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، یہی اس کا پلان ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو یہاں سے لوگوں کو نکال دیا جائے، سب لوگ یہاں سے بھوک جائیں اور یہاں پہ ایک جنگ و جدل کی صورتحال ہو، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ بادشاہ سلامت یا چند لوگ ہوں وہ مالک ہوں اس ریاست کے، اور وہی حکومت کریں اور باقی سب غلام ہوں گے. تو کام تو اسی پہ ہی ہو رہا ہے. تو پاکستان تو ایک ناکام ریاست کی طرف جا رہی ہے. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں. اب مجھے لوگ کہیں گے کہ جناب آپ وہ ملک دشمنی کی بات، ملک دشمنی کا وزیر خزانہ صاحب نے کل جو کہا ہے کہ بطور ریاست جو ہے ہم اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ناکام ریاست تو ہے. تو یہ جو کل ڈے بیفور یسٹرڈے جو وزیر خزانہ کا بیان آیا، اس کے اوپر بڑی اندر سے بڑی تکلیف ہے شاہی محل کے اندر اور بادشاہ سلامت کے قریبی ذرائع کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا، یہ تو ایک ایف آئی آر اندر سے بگڑ گئی، باہر سے تو ایف آئی آر وہ بیرون ملک والے کٹا رہے ہیں. اب یہ حکومت والے بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ساکھ کھو چکے ہیں. اور یہی بات تو پھر سارے کہہ رہے ہیں، پاکستان کے دشمن یہی تو کہہ رہے ہیں. آپ موقع فراہم کر رہے ہیں نا بھائی. انڈیا کیا کہہ رہا ہے، اسرائیل کیا کہہ رہا ہے، دوسرے ممالک کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی ریاست کے طور پہ وہ کہتے ہیں اپنی حیثیت کھو چکے ہیں، آپ کے اندر نہ لا ہے، نہ آرڈر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے خزانہ اورنگزیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بادشاہ سلامت ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ نفرت نہ بانٹیں یہ لوگ. بار بار میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ آئے بھی غلط طریقے سے ہیں، غلط چیزوں کا آپ نے مطلب کیا کہتے ہیں، اب آ گئے ہیں جیسے تیسے آ گئے. ہم یہ نہیں کہتے چلو ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اس میں بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، آپ ہیں، اب کوئی بھی ہو، حکومت ہو، جو کچھ بھی ہو، بہت کچھ ہو گیا، دیکھ لیا آپ نے کہ آپ کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں تو درست کریں. اندرونی حالات تو خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کو جو انہوں نے چیمبر میں بیٹھ کے کر دیا تھا، اس کے خلاف ہو گئے. انہوں نے عدالت کے اندر وہ رٹ ڈال دیے، اور وہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہ ایک امپورٹڈ جج کو آپ نے لا کے جو ہے سینئر موسٹ بنا کر بٹھا دیا. تو بھئی یہ معاف کیجیے گا، زحمت ہوتی ہے، غلط بات لوگ میری شاید نہیں مانیں گے. اس کی ابتدا کس نے کی؟ اس کی ابتدا تو ہمارے بادشاہ سلامت سے ہوئی نا. جو ہمارا جو سب سے اصل میں ہوا یہ ہے کہ میں نے بات کی تھی کسی سے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو کہ سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے پاکستان کا سب سے منظم اور معتبر ادارہ تھا. میں اپنی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، جنہوں نے کہا بڑی اچھی ایک شخصیت ہے وہ، انصاف اور قانون سے ہی ان کا تعلق ہے، اتنا میں بتا دیتا ہوں. وہی کہتے ہیں کہ تھا، وہ کہتے ہیں بہت تھا. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین بائی تھا؟ آپ پاسٹ کی بات، انہوں نے کہا جی ہاں پاسٹ کی بات کر رہا ہوں میں. انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے ایک منظم اور معتبر ادارہ تھا جس کی کہ ہم سب عزت کرتے تھے، عزت آج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے جو ہے جو ان کا جو ایک ہوتا ہے نا سسٹم، اس کو ہم فالو کرتے تھے کہ یار بڑا منظم ادارہ ہے، دیکھو کیسے سب ایک کھڑے ہو تو کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، کسی کو حق نہیں مارا جاتا، ہر ایک کو حق پہنچایا جاتا ہے. تو ہمارا ادارہ سر چل رہا تھا. لیکن کہنا ہے کہ جس حکومت نے آ کر جو اکھاڑ پھچاڑ کی اور اس ادارے کا بیڑا غرق کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ جو چیف کی جو سلیکشن ہوئی ہے وہ بھی غلط ہوئی ہے. بات ان کی تو صحیح ہے. وہ کہتے ہیں اس مرتبہ جو چیف صاحب تھے، ایک ریٹائرڈ چیف کو لا کے آپ نے میرٹ کا قانون جو تھا، میرٹ جو تھا اس کا آپ نے خون کیا، اور جو ایک قانون ہوتا ہے اس قانون کا آپ نے بیڑا غرق کیا اور لا کے چیف بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ جب ایک اتنے بڑے منظم اور بڑے ادارے کے اندر جب یہ ہو سکتی ہے اٹھا پٹک، وہاں اگر میرٹ کا قانون ہو سکتا ہے نظریہ ضرورت کے تحت، دیکھیے آ گئی نا وہ بات نظریہ ضرورت. تو کہہ رہے ہیں پھر نظریہ ضرورت کے تحت تو پاکستان میں عدالتوں میں بھی فیصلے ہوتے رہے. تو ابھی یہ بھی جتنے بھی ہماری جو پروموشن ہو رہی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی نظریہ ضرورت کے تحت کر رہے ہیں. تو دیکھیے کتنی مطلب غلط فیصلے اور غلط چیزیں جو نا کس قدر غلط روایت ڈالنے کا باعث بنتی. تو اب خالی کرٹیسائز کر دینا تو کوئی بات نہیں، اصل میں وجہ بھی بتانا ضروری کہ اصل میں یہ وجوہات بنی اور اس کی وجہ سے سارے معاملات چل رہے ہیں اور معاملات بگڑ رہے ہیں ابھی.
یہ ساری باتیں سب بیکار ہیں جو آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کبھی خواجہ آصف صاحب بیان دیتے ہیں، کبھی مریم نواز آ کے گالیاں دینے لگتی ہیں۔ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، ملک کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، عوام کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور عمران خان کے لیے بھی حالات جو ہے نا، ایک اچھی امید بنتی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے چھوٹنے کی امید ہے، رہا ہونے کی امید ہے، اور وہ امید اس لیے نہیں ہے کہ بیرون ملک کیا کہتے ہیں، اندرون ملک پاکستان، اندرون ملک پاکستانی تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اندرون ملک پاکستانی بالکل خاموش ہو گئی۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کو، اور پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے نا باہر کی، اب سب کے سب تقریباً جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو بڑا زبردست کھیل کھیلتی ہے، اس نے پی ٹی آئی کے صرف پی ٹی آئی جو جیل سے باہر جو پی ٹی آئی زندہ رکھی نہیں، انہوں نے زندہ رکھنے کے لیے انہی لوگوں کو چنا انہوں نے جو ان کے ماضی میں تنخواہ دار تھے، ان کے نمکخوار تھے۔ عام پبلک کو تو لیا ہی نہیں، جو جیلوں میں پڑے ہیں آج اتنے عرصے سے، پتہ نہیں کتنے جو عورتیں بیچارے پڑی ہیں جن کو وہ نہیں خرید سکتے تھے، مثال طور پہ وہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، اور دوسرے اور دو تین محمود رشید صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کو نہیں خرید سکتے تو ان کو نہیں سامنے آنے دیا۔ جو ان کے خریدے ہوئے لوگ تھے ان کے حوالے انہوں نے باہر کی پی ٹی آئی کی، وہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اسی وجہ سے انہی کی مطلب سازشوں کی وجہ سے سارے کے سارے، اس میں موسٹلی لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے جو باہر لوگ ہیں، 70% جو لوگ کا کمپرومائز ہے اس وقت پی ٹی آئی کے۔ اب وہ یحییٰ آفریدی صاحب نے اپوزیشن کو بلایا، سنا وہ چلے جائیں گے، کیونکہ ابھی جب میں آپ سے بات کروں تو سنا ہے کہ وہ جانے والے دوپہر تک ہو سکتا ہے چلے آئیں۔ بہرحال مجھے نہیں پتا، شام تک اگر چلے آتے ہیں، لیکن مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں بطور کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب تو ہیں، وہ تو اللہ ماشاء اللہ وہ بھی ایسا ہی ہیں، وہ ساری زندگی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی، انہوں نے وکالت کی، اب وہ آ کے عمران خان کی وکالت کر رہے ہیں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو کیا کریں، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو یہی سسٹم ہے، ہمیں تو جانا پڑے گا، اور ہم بھائی اگر آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہی سسٹم ہے یہی جانا پڑے گا، اس کا مطلب آپ نے ہتھیار ڈال دیے، تو آپ میں اور فضل الرحمان صاحب میں فرق کیا رہ گیا؟ فضل الرحمان نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ ہم کیا کریں، یہی تو ہے، وہ جا کے یہی تو ہے، اسی کے ذریعے ہم نے وہ کرنا پڑے گا، وہ کیا وہ جو آپ کا منافق قسم کا وزیر اعظم جو کہتا ہے کہ یہیں سے رگڑ گو، یہیں سے پانی نکلے گا، پتہ نہیں اب پانی تو نہیں نکلے گا، قوم کا خون نکل رہا ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے۔ تو وہ انہوں نے بھی کہا تھا یہی اسمبلی ہے، ہم کیا کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، تو آپ نے بھی کہہ دیا کہ بھئی یہی ہے، یہی ہوگا، یہی ہوگا، اسی ہوگا، وہ چلے جائیں گے آج جا کر۔ اور وہ یحییٰ آفریدی صاحب نے کیوں بلایا؟ اس لیے نہیں بلایا کہ وہ آپ سے کوئی وہ صرف اس لیے بلایا ہے کہ چیف جسٹس نے جو غلطی کی تھی، ساری دنیا کے اندر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں کہ ایک وزیر اعظم جو ایک سیاسی عہدہ تھا، وہ جا کے عدلیہ کے ایک آزاد جس کے بالکل غیر جانبدار عہدہ ہوتا ہے، چیف جسٹس کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، ان کو شیلڈ دیں، گلے ملے، اور جو ہمہ جمع انہوں نے کیا وہاں پہ، کپ آف ٹی جو چلا، اور جو ایک دوسرے کو ہدایت جاری کی، اس سے جو ایک امیج برباد ہوا تھا پاکستان کی عدلیہ کا، جو مزید ڈیمیج ہوا تھا، جو ایک اسٹگما لگا تھا، اس اسٹگمے کو واش کرنے کے لیے انہوں نے ان کو بلایا، اور یہ سب یہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں یحییٰ آفریدی کے پاس، اب جا کر یہ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی وہ ظلم اور ناانصافی کی جو بات تھی وہ ایک قیدی لکھ سکتا تھا جج کو، آپ قیدی نہیں ہیں۔ وہ ایک قیدی کے ساتھ اگر جیل میں زیادتی ہو رہی تھی، وہ قیدی جو قیدی نمبر 804 ہے، وہ اس نے لیٹر لکھ دیا تھا، وہ پہنچا نہیں پہنچا، اس پر کتنا کام ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جا کر کہیں گے جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہے، ہمارے لوگوں پہ یہ ہو رہا ہے، ہمارے فلاں۔ بھئی آپ کو پتہ نہیں 26ویں آئینی ترمیم وغیرہ کے سارے لوگ تو یہی ہیں۔ میں شروع سے بتا رہا ہوں کہ اس سیٹ اپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو ہے نا آپ وہ کریں، مشاورت کریں گے یا کسی کی ان کے ساتھ کو مذاکرات کریں گے، بشمول مولانا فضل الرحمان بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ ہے، یہ شروع سے کہہ رہا ہوں۔ وہ آپ کو پھر وہی ہوگا، یہ اب کہا تھا، آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا، گرینڈ اپوزیشن کا جو الائنس بنا رہے ہیں، میں نے کیا کہا تھا، یہ الائنس نہیں بن پائے گا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو آپ نے اس میں ڈال لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جتنے اتحاد بنائے، ہر اتحاد میں شر آیا ہے، اور کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ، تاریخ اٹھا کے دیکھنا، مجھے میری بات کو چھوڑ دیں، آپ میں غلط کہہ رہا ہوں، ساری میری بات غلط ہے، چھوڑ دیں سب کی باتیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں فضل الرحمان صاحب جن اتحادوں میں گئے، ان اتحاد کا کیا ہوا، اور اس کے بعد اس کے ملک پر اس کے اثرات کیا ہوئے۔ پی ڈی ایم انہوں نے بنایا، جو بھگت رہی ہے آج قوم، جو آج خون کے آنسو رو رہی ہے، پی ڈی ایم کا یہ جو بنایا تھا اس نے، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، اسی کا تو ہے یہ۔ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ کسی جماعت کو شامل کر دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کسی جماعت کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پس پردہ حمایت کرتے ہیں، عجیب یہ کام کرتے ہیں، پھر وہی ان کی ڈرامے بازی چل رہی ہے۔ میں تو سیدھی سی بات جانتا ہوں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے ساتھ تھے اگر سنسیئر، تو ان کو چاہیے تھا وہ جو ان کے 3 لاکھ 4 لاکھ مدرسے کے جو ڈرامے باز جو رکھے ہوئے انہوں نے، پتہ نہیں کون سی فورس ہے، پتہ نہیں کون سی،
وہ اس فورس کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. جب ایک دفعہ وہ کہہ رہے ہیں، ایک تم عالم دین ہو، اسلامی جماعت ہو، ایک طرف اپنی زبان پہ کھڑے رہو نا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، تو لاؤ 4 لاکھ بندہ لا کے اسمبلیوں کے باہر کھڑا کر دو کہ نو بڈی کین الاؤ ٹو گو ان سائڈ، فنش. لیکن یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، قوم کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اسمبلی سے باہر جا کے فوج کو بلا بھرا کہنا، اندر جا کے جی حضوری کرنا، یہ منافقانہ رویہ جو ہے یہ اس ملک کو تباہ کر رہا ہے. اور اگر یہی صورت آ رہی تو یقین کریں، میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا نقشے سے مٹ جائے گا. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، بہت باتیں بہت کچھ ہو رہی ہیں. یہ جو ابھی آ رہا ہے نا، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ لنڈن چلے گئے اور آپ سے لوگ مل گئے، اگر آپ کی وہاں پہ بڑی واہ واہ ہو گئی اور آپ کو ہو سکتا ہے کوئی کنگ سے بھی اگر ملا دیں تو کچھ ملا دیں. یہ بڑی طاقتیں، میں آپ سے بتا رہا ہوں، پاکستان سینڈوچ بنے گا، پاکستان پانی پت کا میدان بنے گا. یہ چیس بورڈ پہ تیار ہے یہ، اور ہمارے لوگ اسی طرف، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہی ہو. امریکہ اور روس آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست دشمنی تھی، کتنی زبردست دشمنی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ آج امریکہ اور روس قریب ہو گئے؟ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے دشمن کیا آپ بھارت کے ساتھ سمجھتے ہیں بھارت آپ کے قریب ہو جائے گا؟ بھارت کبھی آپ کے قریب نہیں ہونے والا. نہ دوسرے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ، وہ جو آپ کی بہت ساری گلف کی جو ریاستیں ہیں، آپ دوست کرتے ہیں. آپ پہلے خود تو مضبوط ہو نا. بہت ساری، میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہماری کئی بہت پڑوس کی ریاستیں جو ہے نا وہ گوادر کے اوپر، اس کے اوپر خوش نہیں ہیں. کراچی کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی. کیا ان کو نہیں پتا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سب کچھ پتا ہے ان کو. اس کے باوجود جو ہے آپ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ پاکستان جو ہے ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے، تعمیر کی طرف نہیں جا رہا. ہمیشہ کی طرح جیسے میں کہتا ہوں کہ میں صرف آپ کو ایک اویئرنیس دیتا ہوں. بتانا میرا کام ہے، سوچنا، اس پہ فکر کرنا آپ کا کام ہے، اور عمل کرنا، اور اس کے لیے متحد ہو کر کوئی آواز اٹھانا اپنے لیڈر کے لیے، جو پاکستان کو اور آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے، اس کے لیے میدان میں نکلنا. یہ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.